بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ صلح حدیبیہ کے بارے میں بیان کروں گا، جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مایوسی و نا امیدی میں امید کی کرنوں کا سورج طلوع کیا۔ وہ معاہدہ جو بظاہر مسلمانوں کے دشمن منافقین کے حق میں باری نظر آ رہا تھا، پلٹ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظفر مندیوں، دین کی سربلندیوں اور مظلوم مسلمانوں کی فتح و نصرت کا ذریعہ بن گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شب خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور سر منڈوایا، لیکن اس خواب میں سال مہینہ کا کوئی تعین نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سچا خواب اپنے صحابہ کو سنایا تو وہ فرط محبت میں مسرور ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ایک مدت سے کعبۃ اللہ کی فرقت میں تڑپ رہے تھے۔ خدا کے گھر کی عظمت و رفعت، محبت و عقیدت ان کے خمیر میں شامل تھی۔ صحابہ کرام حرم مقدس کی زیارت اور طواف کے شوق میں دیوانے بنے بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ان کے لیے بڑا مبارک اور خوش آئندہ تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تعبیر اسی سال نکل آئے گی۔ چنانچہ یکم ذوالقعدہ 6 ہجری شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کی جمعیت میں عمرہ و حج کی ادائیگی کا قصد فرمایا۔ عربوں نے حرم پاک کی عبادت کے لیے 4 مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت کے مہینے قرار دے رکھا تھا۔ ان مقدس مہینوں میں قتل و غارت، جنگ و قتال اور فتنہ انگیزی کا سیلاب رک جاتا۔ زائرین بے خوف و خطر آزادی کے ساتھ ان دنوں رسومات حج ادا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ عربوں کے دستور کے مطابق جنگ و جدال سے پرہیز کرتے ہوئے پرامن طریقے سے عمرہ و حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور احرام باندھا۔ احرام باندھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت بیت اللہ سے مشرف ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ بھی ساتھ تھے۔ تلواروں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ تلواریں بھی میانوں میں پوشیدہ تھیں۔ اسلام کے یہ جانباز سپاہی اصل راستے سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے تاکہ دشمنان اسلام سے مڈبھیڑ نہ ہو جائے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں اسقلان کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخبر نے اطلاع دی کہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ قریش مکہ ذی طوا کے مقام پر جمع ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدل کر اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دشوار گزار گھاٹیوں، سخت پتھریلے راستوں اور پیچ راہوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک کر اٹھایا اور اس کا رخ مکہ کی طرف کرنا چاہا، لیکن وہ مڑ کر حدیبیہ نامی کنویں کے قریب جا بیٹھی۔ کنویں کے نام کی نسبت سے اس مقام کا نام حدیبیہ تھا۔ ناکا کو ہر چند اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اٹھی نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خود نہیں، اسے بٹھانے والے نے بٹھایا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اشارہ تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام یہی ہونا چاہیے۔ حدیبیہ کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جدہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں 14 میل یا 22 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حدیبیہ سے حدود حرم کا آغاز ہو جاتا ہے۔
جہاں اونٹنی بیٹھی کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ بھی نکال لیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کی قلت کی شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنا ایک تیر عنایت فرمایا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ایسا کرنا تھا کہ پانی ٹھاٹھے مارنے لگا اور کنویں کے منہ تک ابھر آیا۔ سارا لشکر اسلامی اس سے سیراب ہوا۔ حدیبیہ کے مقام پر توحید پرستوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ حج کے لیے اب تک دشمن دوست کسی پر پابندی نہ تھی، یہاں تک کہ متحارب اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قبیلے بھی امن کے مہینوں میں حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور ہونے کے لیے جوگ در جوگ چلے آتے، لیکن سردار مکہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں ایک دستہ کو قریش کے فیصلہ کی تعمیل میں بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے خزاع قبیلے کا رئیس بدین بن ورقہ خدمت نبوی میں پہنچا اور بتایا کہ اہل مکہ نے لڑنے مرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، فقط زیارت و طواف کی نیت سے آئے ہیں۔ بدیل نے واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، مقصد اور پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن قریش مکہ مطمئن نہ ہوئے۔ قریش نے چاند ایک اور سفارتی نمائندے بھیجے۔ بعد ازاں انہوں نے زیرک، ذہین اور معاملہ فہم شخصیت عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ وہ اس مسئلہ کی گتھی سلجھائیں۔ اس نے بارگاہ نبوی میں آ کر بتایا کہ قریش چیتے کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں، وہ کسی قیمت پر آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ عروہ بن مسعود جو متاثر کرنے آیا تھا، دربار رسالت کی وجاہت، عظمت اور سطوت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے قریش کو واپس جا کر کہا، میں نے کیسر و کسریٰ، نجاشی کے علاوہ کئی شاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن عقیدت و احترام، شرم و حیا، تعظیم و تکریم، تابعداری و وفاداری کے جو مناظر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھے ہیں، ان کی معمولی سی جھلک بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ عروہ بن مسعود نے قریش کو مزید بتایا کہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں چھڑکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنا باعث عبادت و سعادت سمجھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولتے ہیں تو صحابہ اس طرح خاموش ہوتے ہیں کہ سانس کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی۔ حسن عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ وضو کے پانی کا تبرک ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک جسم اقدس سے نیچے نہیں گرنے دیتے اور اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عروہ نے قریش سے کہا، دانشمندی، دوراندیشی اور مصلحت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہ روکا جائے، انہیں مناسک حج ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے، ورنہ جس جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، ان کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی ضد اور ہٹ درمی کے پیش نظر خراش بن امیہ کو اپنا سالم نامی اونٹ دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ اہل مکہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔ قریش نے آپ پر قاتلانہ حملہ کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی، البتہ ان کے اونٹ کو قتل کر دیا گیا۔ آخرکار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تاکہ کوئی ایسی صورتحال نکل آئے جس سے مسلمان اپنے جذبہ کی تکمیل کر سکیں اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تنہا شوق سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ و حج نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس المناک افسوسناک خبر کو سن کر رنجیدہ و کبیدہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ تمام صحابہ کو جانثاری کی بیعت کے لیے ایک درخت کے نیچے جمع کیا گیا۔ بیعت اس بات پر لی گئی کہ اگر لڑنا پڑا تو ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ مر مٹنے کے اس عہد کی خبر جب قریش تک پہنچی، تب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور صلح پر مائل ہوئے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر محض افواہ ثابت ہوئی۔ قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو شرائط صلح کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ دونوں فریقوں میں حسب ذیل شرائط پر سمجھوتا ہوا، جس سے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ نمبر 2، لوگ امن کی زندگی بسر کریں گے اور کشت و خون سے پرہیز کریں گے۔ نمبر 3، مسلمان اس سال لوٹ جائیں گے، آئندہ برس آئیں اور 3 دن مکہ میں رہ کر زیارت طواف کر لیں۔ صرف تلواریں ساتھ ہوں جو میانوں میں ہوں اور میانے تھیلوں وغیرہ میں رہیں۔ 4، اگر قریش سے کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا تو اسے قریش کی طلب واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص مکہ آئے گا واپس نہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، فریقین ایک دوسرے سے بدعہدی یا خیانت نہیں کریں گے، بلکہ اس معاہدہ کی پابندی کریں گے۔ نمبر 5، قبائل عرب مسلمان یا قریش میں جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ معاہدہ ابھی تحریر نہ ہونے پایا تھا۔ اسحاق بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ زخموں سے چور چور، زنجیروں میں گرتے پڑتے، نڈال جان قریش کی قید سے فرار ہو کر حدیبیہ پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی، لیکن معاہدہ کے مطابق اور قریش کی روایتی ہٹ درمی کے باعث انہیں قریش کے حوالے کرنا پڑا۔ ابو جندل نے ظلم و ستم، تشدد و بربریت کا شکار اپنا زخمی بدن صحابہ کو دکھاتے ہوئے کہا، مجھے اس حالت میں دشمنوں کے سپرد کرو گے؟ یہ بڑا رقت امیز منظر تھا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہر ایک کے دل سے ایک ہو اٹھی، لیکن گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثار و قربانی کے پیکر سے صرف اتنا کہا، ابو جندل صبر کرنا، میرا اللہ تمہارے جیسے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ظلم و استبداد کے حوالے کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس بے بسی اور بے کسی پر خون کے آنسو رو دیے۔ ان کی واپسی سے مسلمانوں کو گہرا دکھ اور صدمہ محسوس ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جذبات کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑا۔ فوراً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا ہم حق اور وہ باطل پر نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جذباتی ہو کر عرض کیا، تو پھر یہ ذلت و رسوائی کیوں کر گوارا کی جا رہی ہے؟ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جذباتی انداز میں ہم کلام ہوئے، لیکن انہوں نے کمال اعتقاد اور یقین سے وہی جواب دیا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد ازاں میں اپنی گستاخی پر بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کی کتابت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مامور ہوئے۔ انہوں نے معاہدہ قلم بند کرنے سے قبل اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سہیل بن عمرو نے نقطہ اعتراض اٹھایا کہ یہ غلط ہے، عرب کے دستور کے مطابق بِاسمک اللہم لکھا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا۔ پھر یہ تحریر ہوا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا نبی نہیں تسلیم کرتے، اگر تسلیم کرتے تو یہ جھگڑا کیوں کرتے؟ سہل بن عمرو بڑا خطیب اور زبان دان تھا،
اس نے مطالبہ کیا کہ محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و آشتی کے عظیم علم بردار تھے۔ حدیبیہ کے میدان میں آپ اس کا عملی مظاہرہ فرما رہے تھے کہ تکرار کہیں باہمی جنگ کا باعث نہ بن جائے۔ ہادی برحق علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بے شک ان کے اسرار پر محمد ابن عبداللہ ہی لکھ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح و امن کے خواہاں تھے، خود اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا۔ الغرض قریش مکہ بات بات پر اختلاف کرتے اور رکاوٹ ڈالتے رہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں اور مطالبات تسلیم کرتے جاتے تھے۔ صلح نامہ تحریر ہو گیا اور فریقین کے دستخط ہو گئے، لیکن مسلمان بڑے پریشان تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا، لیکن صحابہ نے حکم کی تعمیل میں سرد موری کا مظاہرہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ واقعہ شکایتاً بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا محرم راز تھی۔ سبحان اللہ، کیا حل پیش کیا۔ عرض کی کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ مسلمان اس صلح کی بنا پر افسردہ حال اور شکستہ خاطر ہیں، اسی وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر رہے، ورنہ یہی غلام آپ کے لبوں کی جنبش کے منتظر رہتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، باہر تشریف لے جائیں، قربانی دیں، سر منڈوائیں، صحابہ خود بخود آپ کی اتباع کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے اور سر منڈوانے کی دیر تھی، یہ سارے صحابہ اتباع سنت میں مشغول و مصروف ہو گئے۔ دین کے علمبردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرستار، سر جھکائے دل گرفتہ، پریشان حال، بادل نخواستہ، بوجھل قدموں سے واپس لوٹے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ منزل مراد پر پہنچ کر وہ یوں منزل سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے شکستہ دل، رنجیدہ خاطر جانثاروں کے لیے راحت کا سامان بہم پہنچایا۔ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اب بھی راستہ میں ہی تھے کہ وحی کا جانفراز جھونکا آیا، نوید مسرت ملی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سر مرجائے دل جھوم اٹھے، اداس چہروں پر مسرت و انبساط اور شادمانی آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہی فتح مبین ہے؟ خدا کا وعدہ سچ ثابت ہوا، آخر یہ صلح فتح مبین ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد تبلیغ اسلام کی پرامن تحریک کو ایک نیا جوش، ولولہ اور بانک پن ملا۔ مبلغین اسلام اور سفیروں نے عرب کے قرب و جوار اور دور دراز کے علاقوں، ریاستوں، طاقتور حکمرانوں، زوراور حاکموں کو اسلام کا لاسانی مذہب پیش کیا۔ شاہ حبشہ نے اسلام قبول کیا۔ جزیرۃ العرب کی تاریخ گوشے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ دین کی ضیاء پاشیوں سے منور ہونے لگے۔ دین کی ترویج و سربلندی میں خاطر ہوا اضافہ ہوا۔ صرف 1 سال کے قلیل عرصہ میں ہزاروں افراد اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جری، شجاع اور نڈر بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں پابند سلاسل ہونے کے باوجود عزم و استقلال کے ساتھ تبلیغ دین کا کام جاری رکھا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ دین کی سچی لگن، فہم، جدوجہد اور جذبہ ایمانی سے سرشار، اپنی نگرانی پر مامور پہرے داروں کو توحید الہی اور پیغام رسالت کے درس دیتے تھے۔ وہ 1 سال کی قید میں 300 مشرکوں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو نگران مسلمان ہوتا، قریش مکہ اس سے بھی ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سچے مومن کی صحبت، اس کے پاکیزہ کردار اور فولادی عزم نے مسلمان ہونے والوں کو بھی کندن بنا دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی قید قریش مکہ کے لیے سرد درد بن گئی۔ قتل کرنا ممکن نہیں تھا، زندہ رکھنا ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اب قریش پچھتائے کہ ہم نے ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط معاہدہ میں کیوں شامل کی۔
ابو نصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں تعاقب میں آنے والوں کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو نصیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ رب العزت بہتری کا راستہ نکال لیں گے۔ راستہ میں ابو نصیر نے ایک کو جہنم رسید کیا، دوسرا باغ کھڑا ہوا۔ ابو نصیر نے ساحل سمندر کی طرف رخ کیا۔ مکہ اور شام کی شاہراہ پر واقع مقام نیس پر پہنچ گئے۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا بھی قریش مکہ کی قید سے نکل کر وہاں ان سے آ ملے۔ یہ چھوٹی سی جمعیت قریش کے تجارتی قافلوں پر شب خوں مارتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ اور شام کا تجارتی راستہ بند ہو گیا، تجارتی مال کی سپلائی رک گئی، تو مکہ میں قحط کے آثار نظر آنے لگے۔ عراق کی رائے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مکہ کا رابطہ باقی عرب سے کٹ گیا۔ قریش کا تنتنا خاک میں مل گیا۔ ان کی کشتی حیات مجبوریوں، خطروں کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی۔ پروردگار عالم شکستہ دلوں کی التجائیں اور دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نوید فتح مبین سننے کے لیے بے قرار تھے۔ ان کی نگاہیں مرکز انوارات و تجلیات کے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ مولا کریم پردہ غیب سے مظلوموں اور بے کسوں کی عظیم الشان فتح کے انتظامات کر رہا تھا۔ خزاع اور بنی ابو بکر عرب کے 2 متحارب قبیلے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر قریش مکہ سے اور خزاع مسلمانوں سے آ ملے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان تصادم ہوا۔ قریش نے سرداری اور طاقت کے زعم میں بنو بکر کی مدد و معاونت کی، جانبداری کی انتہا کر دی اور اس جنگ میں کود پڑے۔ خزاع کے آدمیوں کو حرم پاک میں پناہ گزین ہونے کے باوجود قتل کیا۔ اس ظلم و ستم کی شکایت لے کر خزاع قبیلہ کے 40 افراد مدینہ دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی مظلومیت کی کہانی اپنی زبانی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ قریش کی عہد شکنی کے باعث معاہدہ حدیبیہ اب عملاً ختم ہو چکا تھا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل اور صلح کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ قریش مکہ کے سامنے اخلاقاً 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1، خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، بنو بکر کی امداد و اعانت نہ کی جائے۔ نمبر 3، حدیبیہ کا معاہدہ منسوخ کر دیا جائے۔ قریش نے ایک بار پھر حماقت کا مظاہرہ کیا۔ ایلچی کو رعونت کے ساتھ کہلا بھیجا، ہمارا فیصلہ ہے کہ معاہدہ منسوخ سمجھا جائے۔ سردار مکہ ابو سفیان کا ماتھا ٹھنکا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، معاہدہ حدیبیہ کی تجدید ہونی چاہیے۔ ابو سفیان کا ماننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز رسالت میں مستحکم، واضح اور دائمی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ لاکھوں جتن، ہزاروں تدبیریں اسلام کے سرچشمہ کو نہ روک سکیں۔ اب صورتحال ہی مختلف تھی۔ سارے عرب میں کملی والے کے دین کا بول بالا تھا۔ ابو سفیان جانتا تھا کہ انسانوں کے سیلاب کو روکا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کے سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی چھوٹی سی جمعیت قوت و شوکت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن چکا تھا۔ ایک ایسا سمندر بن چکا تھا جو شرک و بدعت کو اپنی لہروں میں بہا کر مکے کے سرداروں کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا کر فتح مبین سے ہمکنار ہونے والا تھا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں لوٹے تو حدیبیہ کے پہاڑ بھی افسردہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اگلے ہی سال حدیبیہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں نے فتح بے مثال کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مکے کا سردار ابو سفیان باغم باغ مدینے پہنچا تاکہ آنے والے خطرہ سے بچ سکے، لیکن خدائی وعدہ آ چکا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔
اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مصیبت ہر پریشانی دور فرمائے اور آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔